اسلام صفائی اور ستھرائی کا مذہب ہے۔ اس نے صفائی اور ستھرائی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا آدھا یا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں، اس کا ابتدائی حصہ صحیح بخاری میں ہے لیکن تفصیل صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے یا 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ جس شاخ کو حاصل ہے، اعلیٰ مقام جس کو حاصل ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، گویا راستے کی صفائی ہے۔ صفائی رب کی محبت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ساتھیو، صفائی اور ستھرائی ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، وہیں دوسری طرف ایک انسان کے مہذب اور سلیم الفطرت ہونے کی علامت ہے۔ نیز تیسری طرف انسان کے لیے بہت سی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ اسلام میں نے مسلمانوں کو صفائی اور ستھرائی کی ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اسے کچھ ملا نہیں؟ یعنی اسے تیل نہیں ملا، کنگھی نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ پھر دوسرا ایک شخص آیا، آپ نے اسے دیکھا کہ اس کے کپڑے بالکل گندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا اسے پانی بھی نہیں مل سکا کہ وہ شخص اپنے کپڑے کو دھول لیتا؟ اسی لیے دیکھیں اسلام میں سنن فطرت جنہیں قرار دیا ہے، 10 چیزیں آگے بڑھ کر کے 13 چیزیں ہیں جو سنن فطرت سب کے سب انسان کے بدن، عموماً جو چیزیں ہیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں، اور انہی چیزوں سے متعلق ہیں جس کی وجہ سے انسان کا بدن صاف اور ستھرا رہا کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو صرف اپنا بدن ہی صاف کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اپنے کپڑے کو بھی صاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی مرحلے میں جو وحی نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئیں، ان میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھیے۔ ساتھیوں، صرف کپڑا اور اپنا جسم ہی نہیں، اسلام مسلمانوں کو جگہ کی، ماحول کی اور اس سے متعلقہ چیزوں کے صاف رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے جسے آج عموماً لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ راستے کی صفائی، اپنے گھر کے ارد گرد کی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش کہ آج کے مسلمان اس کے اوپر عمل کر لیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی گلیاں، مسلمانوں کے علاقے سب سے گندے شہر میں تصور کیے جاتے ہیں۔ ان میں دوسروں کی کچھ غلطیاں بھی ہیں اور کچھ اپنی بھول چوک بھی ہے، کچھ تو غیروں کا تعصب، کچھ تو اپنی بھول چوک، بس اسی ضد میں وقار فکر و فن جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ نظفوا فنظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے صحن اور ارد گرد کا حصہ پاک رکھو، صاف رکھو، اور یہود کی مشابہت کرتے ہوئے وہاں کوڑا کرکٹ نہ جمع کرو۔ لہذا ساتھیو، ان ایام میں مسلمان قربانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے شہروں میں، گلیوں میں گندگیاں پھیل جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اسلام اسے قطعاً پسند نہیں کرتا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومتوں اور کمپنیوں کی اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، صفائی کا خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔